پیکیجز دے کے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے، ایسی ایسی باتیں بتا کے گئے کہ کچھ سیکنڈز کے اعمال ہیں اور اتنے بڑے بڑے ان کے اجر ہیں۔ ابو ہریرہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور عشاء کی نماز کے بعد طویل گفتگو یعنی باتیں وغیرہ فرمانے سے، فضول باتیں فرمانے سے منع فرماتے تھے، اور اسی طرح سے عشاء کی نماز پڑھ کے جلد از جلد سونے کی ترتیب ہو، کوشش کی جائے کہ فوراً ہی سویا جائے۔ بالکل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ نماز کے بعد کچھ فضولیات میں لگا جائے یا کچھ ایسے اعمال میں لگا جائے جن کی ضرورت نہیں ہے اور صرف وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کوئی بہت ضروری کام ہو تو اس کے لیے جاگا جا سکتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سویا جائے، کیونکہ اس میں جو حکمت بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ غالب گمان ہے کہ اگر سوئیں گے تو دن کے تھکے ہوئے ہوں گے تو عشاء کی نماز جو ہے ہماری چھٹ جائے گی۔ یہ ہے کہ وضو کر کے سونا، پاک صاف ہو کر سونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا جب تم بستر پر سونے کا ارادہ کر لو تو وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ۔ کہ جو وضو کر کے سوتا ہے اس کی پوری رات عبادت میں شمار کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے جو وضو میں ہوتا ہے وہ شیاطین کے شر سے بھی بچا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی چکناہٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے کچھ کھانے کی یا کچھ ایسی چیز کی یا کچھ خوشبودار چیز کی جو آپ نے کھائی ہو، اس کے چکناہٹ لگی ہوئی ہے تو وہ بھی دھو کر سوئیں۔ تو اب obviously اگر وضو کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ سونے سے قبل بہتر یہ ہے، بہت افضل ہے کہ سورۃ ملک پڑھی جائے، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، یہ پوری سورت پڑھی جائے۔ اور اگر سورۃ الف لام میم سجدہ ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہے، یعنی یہ دونوں صورتیں ہو جائیں تو بہت ہی افضل ہے، لیکن اگر ایک پڑھنا چاہیں تو سورۃ ملک کو زیادہ پریارٹی دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک منع کرنے والی اور نجات دینے والی ہے، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتی ہے، اور اسی طرح سے یہ رزق کی جو ہے برکت ڈالتی ہے، اور اسی طرح سے یہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے گی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے گی۔ تو اس کی بڑی اہتمام کے ساتھ کوشش کی جائے کہ سونے سے پہلے سورہ ملک لازمی پڑھی جائے، اور اسی طرح سے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا جائے۔ آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اس کے اوپر ایک فرشتہ معین کر دیا جاتا ہے جو پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی حفاظت کس چیز سے کرتا ہے؟ کسی بھی قسم کے شر سے، کسی بھی قسم کے شیاطین سے، ہر قسم کی چیزوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک اور چیز جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو قل هو اللہ احد پوری صورت، قل اعوذ برب الفلق پوری صورت، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، پھونکتے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم مبارک پر جہاں تک ہو سکتا پھیر لیتے تھے، سر اور چہرے اور بدن تک سامنے شروع ہوتے، اور اس کے بعد جہاں تک ہاتھ جاتا پھیر لیتا۔ آپ یہ عمل یعنی پڑھنا اور دم کر کے ہاتھوں کو بدن پر پھیرنا 3 دفعہ کرتے تھے، یعنی یوں اس طرح سے ہاتھ سامنے کیے اور یہ تینوں صورتیں پڑھ کے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے اس پر دم کیا اور سر اور کاندھے وغیرہ سے جدھر تک ہاتھ جا سکے اس کو پھیر لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک سونے سے پہلے کی سنت ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ سونے سے پہلے استغفار لازمی کیا جائے، یہ کہ نیند موت کے ساتھ کافی مشابہت رکھتی ہے۔ آپ سوئیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کل کا دن دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ بیشتر اموات جو ہے رات کو سوتے وقت ہوتی ہیں، تو اس وقت لازمی طور پر اس چیز کا جو ہے دھیان کیا جائے کہ سوتے وقت اللہ کے ساتھ ہمارا کچھ ذکر کا وہ ہو، اور کچھ قرآن مجید ہم پڑھ کے سوئیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے سوئیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کل کا دن ہم اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، یا سوتے سوتے ہی ہمیں پکی نیند آ جائے گی اور اصل دنیا میں ہماری آنکھ کھل جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جو شخص سونے کے لیے بستر پر لیٹتے وقت اس طرح توبہ و استغفار کرے اور 3 دفعہ یہ دعا کر لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو جو یہ پڑھے گا تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ درختوں کے پتوں کی طرح ہوں۔
اور ریگستان کے ذروں اور دنیا کے دونوں کونوں کی طرح مشابہ ہوں، یعنی اتنے بڑے ہوں، درختوں کی پتوں کی طرح زیادہ ہوں، ریگستان کے ذروں کی طرح زیادہ ہوں، جتنے بھی زیادہ ہوں سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور سنت یہ ہے کہ سونے کے وقت گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کر لیجئے، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازوں کو شیطان نہیں کھول سکتا، اور اللہ نے جو ہمیں یہ چھوٹا سا عمل بتایا ہے اس سے ہماری پوری رات، میری، میرے والدین کی، میرے بچوں کی، ہم سب کی حفاظت ہوگی۔ کوئی بھی ایسے کھانے پینے کی چیز ہے یا کوئی کھانے پینے کا برتن پڑا ہوا اس کو ڈھک دیا جائے، جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے لگو تو آگ جلتی نہ چھوڑو۔ اور اسی طرح سے آج اگر ہم دیکھیں کہ وہ آگ والے لیمپس تو نہیں ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں اگر آگ یا گیس یا کوئی بھی برننگ ایلیمنٹ کوئی بھی ہو تو میک شور کیا جائے کہ اس کو بند کر دیا جائے سونے سے پہلے۔ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سونے سے پہلے بستر چھنڈک لیا جائے، بستر جھاڑ لیا جائے۔ یہ دیکھیں اتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، ان سب میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ مطلب دین ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمارے ہی فائدے کی باتیں ہمیں ثواب کے ساتھ ساتھ کرائی جاتی ہیں، مطلب ہم اپنے فائدے کی چیز کر رہے ہیں اور ہمیں ثواب بھی ہو رہا ہے۔ کہ سونے سے پہلے سونے کی مسنون دعائیں ضرور پڑھی جائیں، کہ سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ سونے سے پہلے بالکل جب سونے والے ہوتے دائیں طرف کروٹ لیتے اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے اور دائیں طرف کروٹ لے کے پھر یہ دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام پر مجھے مرنا اور تیرے ہی نام پر مجھے جینا ہے، یہ دعا پڑھتے اور پھر سو جاتے۔ تو الٹے سونا، پیٹ کے بل سونا یا بالکل الٹے سونا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طریقہ اللہ کو بھی ناپسند ہے کہ سونے سے پہلے تہجد کی نیت کر کے سویا جائے، سونے سے پہلے تہجد کی نیت کر کے سویا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تو آپ اٹھ کے پڑھ لیں گے تو آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہیں اٹھ سکے، دیر سے سوئے تھے آج، یا کوئی ایسی بات کہ غیر معمول انداز سے آپ کی آج تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے لیکن آپ نیت کر کے سوئے تھے تو آپ کو اس نیت کا ثواب مل جائے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رات کو کسی کی آنکھ کھل جائے، سوتے ہوئے آنکھ کھل گئی اور اس نے اٹھ کے آنکھ کھلی اور اس نے یہ دعا پڑھ لی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور اس کے بعد پڑھا کہ اللہم اغفر لی، تو جس نے کسی نے آنکھ کھلی اور یہ دعا پڑھ لی تو اس کی جو ہے یہ دعا قبول کر لی جاتی ہے اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اسی وقت۔